بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو۔ یعنی نبی کو عدل اور اللہ سے ڈرنے کا وہ مشورہ دے رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، اے شخص، اگر میں ہی عدل نہیں کرتا اور اگر میں ہی اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا اور عدل کرنے والا کون ہوگا؟ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہیں، تم اس کو اکیلے کو نہیں مارو، یہ شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کی ایک مکمل جماعت ہے۔ اے عمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاظ ارشاد فرمائے، اور آپ بھی غور فرمائیں کہ کیا الفاظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر آپ ان کو نماز پڑھتا دیکھ لو تو تم کہو گے نمازیں تو پڑھتے ہی یہی ہیں، ہماری نمازیں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ انہیں قرآن پڑھتا دیکھ لیں تو ان کے سامنے آپ سمجھو گے کہ ہمارا قرآن پڑھنا کسی کام کا ہی نہیں، اصل قرآن تو پڑھتے ہی یہی ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو روزہ رکھتا دیکھ لو تو آپ کہو گے ہمارے روزے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود ان کا جو دین ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور یہ دین سے اس طرح خارج ہو چکے ہیں جس طرح شکار میں سے تیر نکل جاتا ہے اور تیر پر کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین سے خارج لوگ ہیں۔ اب آپ یہاں غور فرمائیں، میرے نبی آقا علیہ السلام یہاں پر آپ کا یا میرا ذکر نہیں کر رہے کہ تم عام لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ صحابی رسول حضرت عمر بالخصوص اور تمام صحابہ بالعموم ان کا نماز، روزہ اور ان کے قرآن پڑھنے میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کے ہم مسلمان کس کام کے، لیکن کیا ہے کہ ان کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے تمام تر عمل کسی خاطے کے نہیں اور وہ گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اب یہاں پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گامدی صاحب کا کلپ سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، اس کے باطن پر توجہ نہیں دیں گے۔ یا میرا سوال ہے، اگر بات صرف ظاہری ایمان کی ہے یا ظاہری طور پر مسلمان ہونے کی ہے، تو جس شخص کو میرے نبی نے کہا کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے اور دین سے خارج ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی کہ ظاہری طور پر ان کی یہ خوبیاں ہوں گی کہ تم جیسے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان جیسا قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ہماری یا آپ کی بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کا ان چیزوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ان کے دل میں محبت رسول نہیں، تو وہ دین اسلام سے اس طرح خارج ہے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے اور تیر پر کوئی دھبا اور نشان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہ یہ فاقے کاٹنے والا مسلمان، یہ جنگوں میں پیاسا بھوکا رہے تو لڑنے والا مسلمان، تم اسے کبھی بھوک پیاس سے نہیں مار سکتے، نہ موت سے مار سکتے۔ مسلمان کو ختم کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے محبت رسول، اس کے دل سے نکال دو تو مسلمان چلتا پھرتا بھی ایک مردہ ہے اور ایک لاش ہے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ محبت رسول ہی ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، کہ کوئی چاہے اپنے آپ کو ہزاروں بار
نہیں لاکھوں بار نہیں کروڑوں بار اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اگر اس کے دل میں عشق رسول نہیں، اور چاہے وہ جتنا مرضی نمازی پرہیزی قرآن پڑھنے والا روزے رکھنے والا ہو، دل میں محبت رسول نہیں تو وہ دین سے خارج ہے، کیونکہ دین ہے مصطفیٰ، نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہے۔ امید ہے آپ کو میری گفتگو سمجھ آئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے، اس کے ایک ریفرنس نہیں، اس کے بہت سارے ریفرنسز ہیں جو میں آپ کے سامنے اسکرین پر چل بھی رہے ہیں، اور میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں کہ بخاری شریف سے اس حدیث کے دو حوالے ہیں۔ بخاری شریف 3344، پھر بخاری شریف 4351، پھر مسلم شریف 2456، پھر سنن نسائی 4106، پھر مسند احمد 12353، پھر مشکات شریف 5894۔ یہ اس حدیث کے ریفرنس ہیں جو آپ کی اسکرین پر چل بھی رہی تھی اور میں نے پڑھ کے بھی سنا دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔